بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پشاور میں اسٹریٹ کرائمز کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور چند روز قبل جب پشاور کی تاریخی درسگاہ ایڈورڈز کالج کے طالب علم کو جیل روڈ کے اوپر قتل کر دیا گیا موبائل سنیچنگ کے لیے، تو ایک بہت زیادہ شدید رد عمل ہم نے دیکھا۔ پشاور کے شہری بھی نکلے اور پشاور کے طلبہ بھی نکلے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی، کیونکہ پشاور پولیس مکمل طور پر پشاور کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پولیس کے حوالے سے یہ ایک غصہ، ایک غم اور ایک تکلیف لوگوں نے وہاں پہ اس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس نے بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لیے۔ اس وقت پشاور میں اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد جو سنیچرز کی ہے اس کے خلاف اب سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک نرم رویہ، یا یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس میں جو لوور رینک کے لوگ ہیں ان کی جانب سے ان کے ساتھ نرم رویہ، اس نے بہت بڑا نقصان دیا تھا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، ایس ایس پی آپریشن کی سربراہی میں ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو کہ آپ سنیچر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف واقعات میں، راہزنی کے واقعات میں، جب اس کے اوپر پولیس نے چھاپا مارا، پولیس نے کارروائی کی، 4 موبائل سنیچرز کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ وہاں پر مارے گئے ہیں، جبکہ 26 ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ انہوں نے زندہ بھی پکڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پشاور میں اگر دیکھا جائے اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے کی، اور یہ جو اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ واضح ہوتی ہے کہ پولیس چاہے تو پشاور کے اندر ان تمام کارروائیوں کو روک سکتی ہے۔ پولیس کی ترجیح میں اگر اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا ہو تو وہ کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پولیس کو معلوم ہے کہ کب، کہاں، کیسے کارروائی کرنی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور اطلاع سامنے آئی ہے پشاور کے ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں، جو مقامی صحافی ہیں احتشام صاحب، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جب یہ تورخم بارڈر استعمال ہو رہا تھا تو مختلف افغان مہاجر جو لیگل تھے یا انلیگل تھے، وہ کپڑے کی سمگلنگ میں ملوث ہوتے تھے۔ گنڈا مار جو عمومی طور پہ ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ پشاور پولیس، چمکنی پولیس نے ایک کارروائی کی ہے۔ انہوں نے ایک گروہ پکڑا ہے جس میں غالباً 3-4 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، اور باقیوں کی بھی تلاش جاری ہے۔ اس گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیسیکلی یہ گنڈا ماری والا کام کرتے تھے، وہ سمگلنگ کرتے تھے۔ لیکن جب سے اس تورخم بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں کا وہاں پر جو ایک یہاں سے واپسی ہے افغان مہاجرین کی یا افغان باشندوں کی جو انلیگل ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ اب گنڈا مار جو تھے وہ یہاں پہ سمگلنگ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو انہوں نے مختلف جگہوں پر موبائل سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائمز شروع کر دیے، اور انہیں وہاں گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 13 سے زائد وارداتیں انہوں نے تسلیم کر لی ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کی ہیں، اور ہمارے ساتھ تقریباً اس طرح کے 8-10 گینگز اور بھی ہیں جو کہ ہیں تو گنڈا مار، ہیں تو سمگلر، لیکن وہ اس وقت پشاور میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پشاور کے اندر اگر اس واقعے کے بعد سے پولیس کے فری ہینڈ کو دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں کنٹرول آیا ہے۔ گو کہ ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن کمی ضرور سامنے آئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل افغان واپس جا رہے ہیں اس وجہ سے کنٹرول آیا ہے، لیکن اگر انلیگل کے واپس جانے سے ہوگا تو وہ لوگ تو واپس نہیں جا رہے جو کہ یہاں پہ ہیں ہی مجرم، جو یہاں پہ جرائم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جا رہے ہیں جو کہ شریف تھے اور عزت کے ساتھ واپس جانا چاہتے تھے، پکڑ دکڑ سے بچنا چاہتے تھے، اور بڑی تعداد وہ ہے جو بیسیکلی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑی تعداد ان کی ہے جو کہ شاید افغان تھے، مہاجر تھے یا انلیگل تھے، اور وہ لوگ اصل میں اب خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں کہ فی الحال ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، جب یہ گرد بیٹھے گی تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کارروائیاں تھوڑی کنٹرول کر لی ہوں۔ دوسری جانب جو پشاور پولیس نے سخت کارروائیاں شروع کر لی ہیں، گرفتاریاں کی ہیں، فائرنگ کر کے مارا ہے، ان کو ہلاک کیا ہے، زخمی کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت سے جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے۔ پشاور کا جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، پشاور کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے اوپر انتہائی اہم ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ پولیس کا ہی یہ کام ہے۔ پولیس سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام تو پولیسنگ ہے، دہشت گردی ہمارا کام نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو جی دہشت گردوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس لیے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو پولیس دونوں کام کرتے ہوئے ایک بھی کام نہیں کر پاتی، اور دونوں میں کام رہ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک پولیس اس کو مینٹین کرتی ہے۔ پشاور کے اندر جو یہ صورتحال ہے
کہ آپ نے 30 موبائل سنیچرز یا اسٹریٹ کرمنلز کو مارا ہے. اس میں 4 جاں بحق ہیں, 26 زخمی ہیں اور تقریباً 7 سے 8 ابھی بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, شدید زخمی ہیں وہ. اس طرح آپ نے بڑے لوگ پکڑ لیے ہیں, یہ پورا کا پورا گروہ پکڑا گیا ہے, لیڈ ملے گی اس سے, اور لوگ پکڑے جائیں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی بڑی تعداد ان کرمنلز کی نہیں ہوتی ہے, یہ جو 26-28 لوگ یا 30 لوگ جو تھے, انہوں نے ہی بار بار کارروائیاں کرنی تھی. یہ دن میں 8 اور 10 کارروائیاں کرتے ہیں, لوگوں سے موبائل فونز لیتے ہیں, تو وہ لوگ آپ نے پکڑ لیے ہیں. دوسری جانب رپورٹڈ کیسز کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال 2022 میں جنوری سے اکتوبر تک جتنے بھی اسٹریٹ کرائمز ہوئے تھے, اس بار جنوری سے اکتوبر تک اس میں 45% اضافہ ہوا ہے. یہ رپورٹڈ کیس ہیں, وہ کیس ہیں جو پولیس نے ایف آئی آر درج کیے. پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی. ایک تو پولیس کو اپنا رپورٹنگ کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا, گو کہ یہ ان کے اپنے خلاف ایک پرچہ ہوگا, ایک ایف آئی آر ہوگی کہ وہ ہر ایک جرم کا ایف آئی آر درج کرنا شروع کر دیں. یہ تو رپورٹ آ جائے گی, ریکارڈ میں آ جائے گا کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے. تو پشاور کے اندر جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد صرف روزنامچے کی حد تک یا صرف ٹرخانے کی حد تک یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیے, کام ہو جائے گا آپ کا, ہم آپ کو بلا لیں گے, اپنا نمبر دے دیجئے, سب کچھ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس اس وقت جو اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا میکنزم سامنے آ گیا ہے, اور وہ یہی ہے کہ پولیس کارروائی کرے. پولیس کے افسران اس حوالے سے کافی ویجیلنٹ ہیں, لیکن نیچے کے سٹاف کو کیسے انگیج کر کے اس پہ کارروائی ہوتی ہے یہ اب انہوں نے یقینی بنانا ہے. اگر یہ پچھلے 15-20 دن کے اندر وہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ پشاور کے اندر سیکیورٹی کنٹرول ہو گئی ہے, پشاور کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ کنٹرول ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو راستہ پتہ ہے, پولیس کو پتہ ہے, اور جو مختلف گروہ پکڑے بھی گئے ہیں ان کے پاس بھی لیڈ ہے, تو وہ بھی وہاں پہ کارروائی کریں. پشاور اس وقت ابھی تک لوگ فی الحال بھی خوف میں ہیں. اگر پچھلے 10 دنوں کے اندر زیادہ کارروائیاں سامنے نہیں آئی, ہو تو رہی ہیں لیکن کم ہیں, زیادہ نہیں سامنے آئی, تو مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ بڑے ریلیکس ہو گئے ہیں. لوگ آج بھی ڈرے ہوئے ہیں, لوگ آج بھی خوف کا شکار ہیں, اور یہ سسٹین کرنا اب پولیس کے لیے چیلنج ہے. اگر پولیس یہ سسٹین کرنے میں کامیاب ہو گئی, پشاور کے اندر اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی, تو پھر پشاور کے اندر امن بھی بحال ہو جائے گا اور یہ تمام مسائل جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن سوال یہی ہے کہ کل کو ایس ایس پی بدلا اور پھر پالیسی بدلی, اس پالیسی کو سسٹین کون کرے گا, اور ان جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کے خلاف یکساں پالیسی لائے گا کون؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں.